السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دل جان کی آج ایپیسوڈ 2 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دل جان کی ایپیسوڈ 2۔ ناول نیم ہے دل جان، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، ایپیسوڈ ہے 2، 3 سال بعد۔ جان جلدی کریں، ہم تیار ہیں، دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے ہمیں۔ دل روز کالج یونیفارم میں تیار اپنے بالوں کی ٹیل پونی کیے غزان کے کمرے میں آتی بولی، جبکہ ہاتھ میں پکڑا بیگ اس نے اس کے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ بس ہو گیا میں تیار دل، غزان نے اپنے آرمی یونیفارم کی کیپ سر پر لیتے سے کہا۔ ہائے غزان، اب کتنے پیارے لگتی ہو نا یونیفارم میں، دل نے غزان کو دیکھتے کہا تو غزان ہنس پڑا۔ میری دل کون سا کم لگتی ہے اپنے کالج یونیفارم میں، بالکل فیری لگتی ہے وہ۔ غزان اس کی ناک دباتا بولا تو دل روز اپنے منہ کے زاویے بگاڑنے لگی۔ خاک اچھی لگتی ہوں، ہمیں تو بالکل نہیں اچھی لگتی یہ یونیفارم، دل روز نے اپنی یونیفارم کو دیکھتے کہا، جبکہ اس کے انداز پر غزان نے قہقہا لگایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ دل روز کو کتنی جلدی تھی یونیورسٹی جانے کی تاکہ اس کی یونیفارم سے جان چھوٹے۔ یہ اس کا لاسٹ ایئر تھا کالج میں، پھر نیکسٹ وہ یونیورسٹی ہی جانے والی تھی۔ ویسے آپ کو یاد ہے غزان، ہماری سالگرہ میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ دل روز نے اسے اپنی سالگرہ کے بارے میں پوچھا۔ ویسے تو وہ جانتی تھی کہ غزان کبھی بھی اس کی سالگرہ نہیں بھولتا، لیکن پھر بھی اس نے اسے بات ہی بات یاد کروایا تھا۔ جی میرا دل، مجھے یاد ہے، بھلا میں اپنے دل کی سالگرہ بھول سکتا ہوں؟ غزان اس کا چہرہ تھپتھپاتا بولا تو دل روز کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تحفہ اس بار ہم اپنی مرضی کا لیں گے، دل روز نے تحفے کا کہا تو غزان ہنس پڑا۔ پہلے کب میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں، آپ کی مرضی سے ہی تو دیتا ہوں۔ غزان نے بیڈ پر پڑا اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں لیکن اب کی بار تحفہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن آپ کو دینا پڑے گا، دل روز نے اس کے پیچھے پیچھے چلتے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جو مانگو گی دوں گا، پہلے کب انکار کیا ہے میں نے، غزان نے مسکراتے ہوئے کہا تو دل روز خوشی سے بھاگتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اب یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے اپنی سالگرہ پر کیا مانگنا تھا جو وہ اس قدر خوش تھی۔ غزان کو رات چائے پینے کی عادت تھی۔ دل روز نے صرف اس کے لیے ہی چائے بنانی سیکھی تھی اور روز رات کو وہ 1 کپ اس کے لیے اور 1 کپ اپنے لیے چائے بنا کر اس کے کمرے میں لے جاتی اور پھر سارے دن کی اپنی روٹین اس کے ساتھ شیئر کرتی۔ اس کے گھر میں کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ نہیں تھی، حتیٰ کہ اپنے بابا سے بھی نہیں تھی جس قدر اس کی اٹیچمنٹ غزان سے تھی۔ پیار تو اسے سب بہت کرتے تھے، لیکن غزان کے پیار کا ایک الگ ہی لیول تھا، اس لیے وہ زیادہ اسی کے ساتھ اٹیچ تھی۔ آج بھی وہ اس کے لیے چائے بنا کر کپ میں ڈالتی، کچن سے نکلی ہی تھی کہ دانیال کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ اس کا چہرہ ایسے ہوا جیسے اس نے کوئی کڑوا بادام کھا لیا ہو۔ ارے واہ، آج تو گھر داخل ہوتے ہی خوبصورت لوگوں کے چہروں کا دیدار ہو رہا ہے، دانیال نے اسے دیکھتے کہا تو دل روز نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنے قدم غزان کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ غزان کا کمرہ نیچے والے پورشن میں ہی تھا، اس نے شروع سے ہی اپنا کمرہ نیچے والے پورشن میں رکھا تھا، کیونکہ دل روز ہر وقت اس کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ اس لیے غزان کا کہنا تھا کہ دل روز کی سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر ہے اسے، اس لیے وہ اپنا کمرہ اوپر والے پورشن میں نہیں رکھے گا۔ کبھی ہم سے بھی بات کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے کچھ لگتے ہیں۔ دل روز کے خود کو اگنور کر کے جانے پر دانیال بھاگ کر اس کے پاس جاتا بولا۔ دانیال بھائی، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ جب پتہ ہے کہ ایک انسان آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تو کیوں زور زبردستی خود سے بات کرنے پر اسے مجبور کرتے ہو؟ دل روز نے اس کا راستہ روکنے پر سخت انداز میں کہا۔ ارے بھائی مت کہا کرو نا مجھے، کتنی بار منع کیا ہے میں نے کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ غزان کو بھی تو تم بھائی نہیں کہتی، تو مجھے کیوں؟ دانیال نے اس کے بھائی کہنے پر برے برے منہ بناتے کہا۔ غزان کو ہم جو مرضی کہیں، کسی کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو ہم بھائی ہی کہیں گے کیونکہ کسی قسم کا رشتہ آپ سے بنانے میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اسے کہتی سائڈ سے ہو کر گزر گئی، جبکہ دانیال نے اسے غزان کے کمرے میں جاتے دیکھ غصے سے اپنی مٹھیاں میچی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کوئی شدید قسم کی محبت تھی اس سے، وہ تو بس اس کی خوبصورتی کا اسیر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جنہیں خوبصورتی چند دنوں کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے اور انہیں صرف عورت کی خوبصورتی سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ دل روز کی بھی خوبصورتی ہی تھی جو دانیال کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن دل روز بالکل بھی دانیال کو منہ نہیں لگاتی تھی اور یہی بات دن بدن دل روز کو دانیال کی ضد بناتی جا رہی تھی۔ دل روز اپنے کمرے میں لیٹی موبائل یوز کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر ٹائم پر گئی جو رات کے 11:59 بجا رہے تھے۔ ٹائم دیکھتے ہی دل روز نے جلدی سے اپنا موبائل بند کر کے تکیے کے نیچے رکھا اور خود بیڈ پر چونکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلے 1 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے والا ہے، اور بالکل وہی ہوا تھا۔ پورے 12 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور غزان ہاتھ میں کیک لیے داخل ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو،
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिल रोज़, हैप्पी बर्थडे टू यू। गजान बर्थडे सॉन्ग गाता उसके पास पहुंचा था, जबकि दिल रोज़ के चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। ओ मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया 18 साल की हो गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गाजान उसके पास केक रखता उसके सर पर बोसा देता बोला, बस देख ले, अब मैंने बड़ी भी तो होना है ना, कि वही छोटी दिलरोज़ रहना है। दिलरोज़ ने आंखें टिपटिपाते कहा तो गाजान हंस पड़ा, तुम जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए बच्ची ही रहोगी। खैर चलो अब जल्दी से केक काटो। गाजान के कहने पर दिलरोज़ ने उसके हाथ से छुरी पकड़ केक काटा था और फिर थोड़ा सा पीस उठाकर गाजान को खिलाया था। अच्छा मेरा बच्चा, अब सो जाओ, कल सुबह मुझे बताना कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। गाजान उसे केक खिलाता बोला तो बच्ची बच्चों की तरह सर हिलाती वापस लेट गई थी, जबकि गाजान उसके पास से केक उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। आज इतवार था, इसलिए दिलरोज़ को छुट्टी थी, जबकि गाजान ने खुद छुट्टी की थी दिलरोज़ की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। दिल तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार गाजान ने और भी ज़्यादा अच्छे से उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। वो सब घर वाले ही सिर्फ शामिल होते थे पार्टी में, लेकिन फिर भी गाजान बहुत अच्छे से घर डेकोरेट करवाता, क्योंकि उसके दिल को पसंद था अपनी बर्थडे पार्टी पर घर सजा हुआ। अभी दिल अभी दिल रोज़ केक काटने ही लगी थी कि उसे अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर की कॉल आई थी, जबकि वो दिल रोज़ को 2 मिनट रुकने का इशारा करते साइट पर जाकर कॉल सुनने लगा। आर्मी ऑफिसर की बात सुन वो काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि उनके मुताबिक उसकी पोस्टिंग हो रही थी कोयटा में। उसे आर्मी ज्वाइन किए 6 साल हो गए थे, और इन 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी किसी दूसरी जगह पोस्टिंग हो रही थी, वरना वो तो हमेशा यहीं मरी में अपनी ड्यूटी देता था। उसे ये परेशानी नहीं थी कि उसकी पोस्टिंग दूर हो रही है, बल्कि उसे ये परेशानी थी कि दिलरोज़ किस तरह से रिएक्ट करेगी। जान, आप भी जाए ना, केक कट करना है। वो अपनी ही सोचों में था कि दिलरोज़ की आवाज़ पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाता उसके पास पहुंचा था, क्योंकि वो जानता था दिलरोज़ उसके बगैर बिल्कुल भी केक कट नहीं करेगी। जान, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपसे अपनी पसंद का तोहफ़ा चाहिए, और आपने कहा था हम जो मांगेंगे आप देंगे। रात जब दिलरोज़ ने उसके लिए और अपने लिए चाय बना रात जब दिलरोज़ उसके लिए अपने लिए चाय बनाकर उसके कमरे में गई तो उससे बोली, जिस पर गाजान ने चाय का घूंट भरते हाँ में सर हिलाया था। जी बिल्कुल, मैंने कहा था, मांगो, क्या मांगना है। गाजान ने चाय का कप वापस ट्रे में रखते कहा, आपको याद है मैंने आपसे 3 साल पहले कहा था कि जब 18 की मैं हो जाऊंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। दिलरोज़ ने 3 साल पहले की बात याद दिलाई तो गाजान ने हैरान होते उसे देखा। हाँ तुमने कहा था, मगर इस बात का क्या ताल्लुक है, वो तो तुमने यूं ही कहा था ना अपने बचपने में। गाजान ने ना समझी से कहा, आपसे किसने कहा कि वो मैंने अपने बचपने में कहा था। नहीं, मैंने पूरे होशो हवास में कहा था। वो मेरा बचपना नहीं था, वो मेरे एहसासात थे, मेरे जज्बात थे। मैं आज भी वही कहती हूँ कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, और मैं अपनी सालगिरह पर आपसे यही मांगने वाली थी कि आप मुझसे शादी कर लें। दिलरोज़ ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा तो गजान को झटका लगा था उसकी बातों पर। वो एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें पता भी है दिलरोज़ तुम क्या बोल रही हो? जानती हो ना शादी का मतलब? गजान ने उससे पूछा तो दिलरोज़ भी सोफे से खड़ी हुई थी। बिल्कुल, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपसे शादी करनी है। गजान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सारी ज़िंदगी। आप प्लीज़ अम्मी से बात करें ना हमारी शादी की। उसने उसका बाजू पकड़ते अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते कहा तो गजान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया था। तुम पागल हो गई हो दिल, बंद करो अपनी ये बकवास फजूल बातें। देखो दिलरोज़, ये तमाम बातें अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह देखता हूँ। छोटे बच्चों की तरह मैंने तुम्हें पाला है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूसरे वाली मोहब्बत नहीं करता, और तुम भी अच्छी बच्ची हो। तुम भी अब भी बच्ची हो, इस तरह की बातें नहीं समझती, लिहाजा अपने दिमाग से ये फतूर और फजूल बातें निकाल दो। गजान के सख्ती से बोलने पर दिलरोज़ की आंखों में आंसू आए थे, जबकि ज़्यादा दुख उसे उसके अल्फाज पर हुआ था। ये फितूर नहीं है, ये मोहब्बत है हमारी, खुदा के लिए हमारे जज्बात समझे। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप तो सबसे ज़्यादा समझते हैं ना हमें, और ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपको हमसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। मोहब्बत की कौन सी किस्में होती हैं? दिलरोज़ रोते हुए बोली तो गजान ने लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल करना चाहा। दिल, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, बंद करो अपना ये बचपना। नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत। न जाने कौन सा वक्त था जब तुम इस तरह से सोचने लगी मेरे बारे में। और ख़बरदार, जो तुमने आज के बाद ये बात कही तो अगर ज़्यादा ही तुम्हें शादी का शौक़ चढ़ा है तो करता हूँ मैं चाचू से बात, ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का। गजान उसे गुस्से से डांटते हुए बोला, नहीं, हमें किसी और से शादी नहीं करनी, हमें आपसे शादी करनी है, क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है।
ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر، مر جائیں گے ہم۔ آپ کو کسی اور سے بھی تو شادی کرنی ہے تو آپ ہم سے ہی کر لیں۔ دل روز نے روتے ہوئے پھر سے اس کا بازو تھاما جسے وہ تھوڑی دیر پہلے ایک جھٹکے سے چھڑا چکا تھا۔ دل روز دفع ہو جائے یہاں سے، تم میری ڈھیل کا اور میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، نہیں سوچتا میں تمہارے بارے میں اس طرح سے، بچی ہو تم ابھی۔ غازان نے پھر سے اپنا بازو اس سے چھڑاتے، اس کو دونوں کندھوں سے تھامتے بے حد غصے سے کہا تو دل روز کے رونے میں اور اضافہ ہوا تھا۔ مگر ہمیں تو آپ سے ہی شادی کرنی ہے، اگر آپ ہمارے نہ ہوئے تو ہم مر جائیں گے۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم مر جائیں گے آپ کے بغیر۔ دل روز روتے ہوئے بولی تو غازان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ تو مر جاؤ، غازان نے اس کی بار بار مرنے والی رٹ پر بنا سوچے سمجھے غصے سے کہا، لیکن جب اسے سمجھ آئی کہ اس نے کیا بولا ہے تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اپنے الفاظوں پر، جبکہ اس کے جواب پر دل روز نے اسے بے یقینی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے مرنے سے، ہم آپ کے دل ہیں جان، ہم آپ کے دل ہیں، دیکھیں ہمیں، آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم سے۔ وہ غازان کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تو غازان نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم میری دل نہیں ہو، میری دل معصوم تھی اور آج کے بعد مجھے جان مت کہنا، تم میری محبت کو غلط رنگ دے رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتا اس کی بازو پکڑ کر کمرے کے دروازے کے پاس لاتا بولا، جبکہ دل روز نے روتے ہوئے غازان کو دیکھا تھا۔ ہم سچ میں مر جائیں گے غازان، دل روز نے بے بسی سے کہا، لیکن غازان پر بالکل بھی اس کی باتیں اثر نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر غازان کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے میں چلی گئی جو غازان کے ساتھ والا ہی کمرہ تھا۔ پیچھے غازان بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ یہ کیسے ہوا وہ نہیں جانتا تھا کہ کب دل اس کے بارے میں ایسے جذبات رکھنے لگی، جبکہ وہ بالکل بھی دل کے بارے میں ایسے نہیں سوچتا تھا۔ ابھی بھی اسے یہی بہتر لگا کہ وہ دل کو خود سے دور کر دے تاکہ وہ ان جذباتوں کو اپنے اندر ہی ختم کر دے جو اپنی نادانی میں پال بیٹھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت کا جذبہ محبوب کی بے رخی پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ 2 دل جان کی۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔